بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صحابہ کرام اللہ رب العالمین کا منتخب کردہ وہ پسندیدہ گروہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کیا۔ پوری انسانیت سے انبیاء رسول کے بعد افضل ترین لوگ یہی صحابہ کرام ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے خود امتحان لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ میں اسی امتحان کا ذکر ہے۔ اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے، آپ کی تائید کے لیے، نصرت کے لیے، دین کو گھر گھر دنیا میں پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عظیم ترین افراد کا انتخاب کیا جو ہزاروں صفات کے مالک تھے۔ وہ سچے تھے، وہ پاک باز تھے، وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، وہ مخلصین تھے، وہ بڑے بہادر اور جنگجو تھے، وہ عدالت و ضبط کے اعلیٰ معیار پر تھے، وہ عادل تھے، اعلیٰ درجہ کے عادل، اعلیٰ درجہ کے ضابط تھے۔ ان صحابہ کرام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا، آپ کی اطاعت کا حق ادا کر دیا۔ تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ صحابہ کرام کے تذکروں پر مشتمل سینکڑوں درجنوں آیات کریمہ ہیں اور سینکڑوں احادیث ہیں جن کی تفصیل آپ صحیح فضائل صحابہ محدث محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کتاب کو ہم نے اردو زبان میں اردو میں کام کر کے سے شائع کیا الحمدللہ۔ اس میں قرآن و حدیث سے تمام دلائل ابراہیم آپ جب پائیں گے۔ ایک عرصہ سے دشمنان صحابہ نے ایک جلیل القدر صحابی، ہمارے مسلمانوں کے محبوب، مسلمانوں کے خالق، ہزاروں صفات کے مالک، جن کی خوبیوں پر، جن کے اوصاف حمیدہ پر، جن کے فضائل و مناقب پر ضرورت تھی ایک ایسی کتاب کی جو مدلل اور مبرہن ہو، جس میں قرآن و حدیث کے تمام دلائل جو سیدنا معاویہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تھے ان کو یکجا کیا جائے، ان کو سلیس ترجمہ کے ساتھ، تخریج و تحقیق کے ساتھ، شرح کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، اچھی ترتیب کے ساتھ جمع کیا جائے۔ ایسے کام کی ایک عرصہ سے ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سرگودہ کی سرزمین سے اپنے ایک ایسے ہی بندے کا انتخاب کیا جس ہمارے فاضل نوجوان بھائی نے 15 سال کے عرصہ میں اس جلیل القدر صحابی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا مسودہ تیار کیا، میں بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کی کسی بھی زبان میں ایسا کام آج تک نہیں ہوا۔ انہوں نے اس میں بہت اچھی ترتیب کے ساتھ ہر بات کو جو بھی قرآن و حدیث میں، سلف کے آثار میں، صحابہ تابعین محدثین کے اقوال اور بیانات میں تھی، اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ جمع کیا اور صحت کا اہتمام کیا۔ ہر حدیث کی تخریج کی اور متقدمین اور معاصرین متاخرین کے حکم جمع کیے۔ اگر کوئی ضعیف اور جھوٹی روایت ہے اس پر بھی مفصل دراسہ کیا، اور جو کچھ بہات دشمنان کی طرف سے پیش کی جاتے ہیں ان کو تشت ازبام کیا، ایک ایک پر نوٹ لکھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ جو 1000 سے زیادہ زائد فضائل و اوصاف کا ذکر ہے ان کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے مصنف نے کتاب کے آخر میں انڈیکس ایک جامع فہرست تیار کی جن میں اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے آگے حوالہ بھی دیا کہ یہ وصف، یہ خوبی کس حدیث نمبر میں ہے، کیونکہ کتاب کے شروع میں قرآن کریم سے دلائل ہیں، پھر احادیث سے دلائل ہیں، آثار سے دلائل ہیں، اور انڈیکس کے اندر ہر خوبی کے آگے اصل حدیث نمبر کا، اصل آیت نمبر کا کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مجھے اس کتاب کو پڑھنے کا موقع ملا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کو شائع کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جسے دنیا کی اہم زبانوں میں ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔
इंशाअल्लाह ताकि क़यामत की दीवारों तक सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब पर ये जो एक बहुत बड़ा मजमुआ और मसुआ एनसाइक्लोपीडिया हमारे फादर दोस्त फादल भाई फ़ज़ीलत मआब अबू मुआविया ज़ीशान अज़ुबैरी हाफ़िज़हुल्लाह ने जमा किया, मरतब किया और 15 साल लगा दिए। इस मोहब्बत के साथ, इस अकीदत के साथ ये लिखा, इकमाल कर दिया। इसी तरह इस किताब की एक बहुत बड़ी खूबियों में से ये भी है कि हर हदीस पर उस हदीस से क्या फ़वाइद अख़ज़ हो रहे हैं जिनका ताल्लुक़ बिलख़ुसूस सैयदना मुआविया के साथ है, उन पर मुफस्सल बहस की। कई हदीसों से 30 फ़वाइद लिखे हमारे फादर भाई ने, 10 20 फ़वाइद तो अक्सर अहादीस से अख़ज़ किए हैं, लिखे हैं। यहाँ पर मैं अपने असातिज़ा में से 2 उस्ताद का ज़िक्र करना चाहता हूँ जिनके साथ हमारे फादर दोस्त के फादर भाई के बहुत अच्छे ताल्लुकात कायम हुए और उनसे उन्होंने बहुत ज़्यादा इल्म मनहज लिया। उनकी रहनुमाई में, उनकी सरपरस्ती में ये मुबारक मवाद इस्लामी तुरास से जमा किया। मेरी मुराद फ़ज़ीलत शेख उस्ताद मोहतरम मुहद्दिस असर हाफ़िज़ ज़ुबैर लज़ई रहमहुल्लाह और मेरे दूसरे उस्ताद मोहतरम अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी हाफ़िज़हुल्लाह, इन 2 मेरे सादा से हमारे मसूफ़ ने सुबूदा में उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा लिया। इल्म तहक़ीक़ मनहज के मैदान में उनसे बड़े मुतासर हुए और उनसे अपनी मुश्किलात को हल करवाते रहे। अल्लाह ताला ने फ़ाज़िल मुअल्लिफ़ को उलूम दीनिया के साथ काफ़ी शगफ़ अता फ़रमाया है। इंशाअल्लाह उन्होंने और भी किताबें लिखी हैं जो अगले दिनों में हम शाया करेंगे। अल्लाह ताला इस किताब को फ़ाज़िल मुअल्लिफ़ के लिए, हमारे शेखैन के लिए सदका जारिया बनाए और मज़ीद की तौफ़ीक़ दे। इस मौका पे मैं दार इब्न बशीर की इंतज़ामिया, दार इब्न बशीर के मुखलिसीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बिलख़ुसूस फ़ज़ीलत मआब फ़र्रुख चौधरी हाफ़िज़हुल्लाह, जिनकी ख़ास तवज्जो से ये एक बहुत बड़ा एनसाइक्लोपीडिया, अव्वलीन एनसाइक्लोपीडिया इस कदर मुफस्सल और जामे जो हमारे मोहतरम फ़र्रुख चौधरी साहब की ख़ास तवज्जो से शफ़क़त से शाया होकर आप हाथों पहुँचा। अल्लाह ताला हमारे मसूफ़ को ज़ायका अता फरमाए और इसे हमारे लिए, हमारे नस्लों के लिए, हमारे सादा की सदका जारिया बनाए। आमीन। आपका भाई मोहम्मद इब्राहिम बिन बशीर।